بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اور وہ نشانیاں آج کے زمانے میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ دوستو، کیا آنے والا رمضان المبارک قیامت سے پہلے آنے والا رمضان المبارک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف تیرے رب کی ہے، جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ دوستو، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں ماننا چاہتا، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی، اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن مجید کی سورہ مومن میں فرمایا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ پیارے دوستو، نبی کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختصر آفات سے بھی ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان المبارک کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رہنما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے اور بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان المبارک کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان المبارک کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیا ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں۔ پیارے دوستو، آخری رمضان المبارک میں نبی پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری رمضان المبارک کے بارے میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ دوستو، ان تمام سوالاتوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہمارے چینل اسلام کی خوشبو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ پیارے دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا تھا۔ دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں الگ الگ سائنسدان مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی ہے تو اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور قیامت کب آئے گی، کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ پیارے دوستو، ان میں سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے، جو کہ ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی۔
दूसरा दर्जा अलामात सुगरा कहलाता है और तीसरा दर्जा अलामात कुबरा कहलाता है। प्यारे दोस्तों, ये वो निशानियाँ होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़िह तौर पर ज़ाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान मुबारक भी उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएगा और महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे और हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे। एक घंटा एक चिंगारी की तरह होगा जो चमक कर फ़ौरन बुझ जाती है। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमज़ान मुबारक के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमज़ान मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमज़ान मुबारक होगा, जिसके बाद ये बाबरकत महीना कभी भी नहीं आएगा, जिसके बाद इस ज़मीन और इस पर बसने वाली तमाम मखलूक़ात एक साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। हज़रत नईम बिन हम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले एक ऐसा रमज़ान आएगा जिसके अवाबुल नास को एक ऐसी आवाज़ सुनाई देगी। यह आवाज़ इस कदर ज़ोरदार और खौफनाक होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूक़ात भी सहम जाएगी और लोग इस आवाज़ की खोज में पड़ जाएंगे कि ये कैसी आवाज़ थी और कहाँ से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज़ की खोज नहीं लगा सकेगा। जिस रमज़ान मुबारक में ऐसी आवाज़ सुनाई दे कि जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो उसके बाद एक साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह महीना रमज़ान मुबारक हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले आएगा और उस रमज़ान मुबारक के बाद हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। उस रमज़ान में सूरज गिरने लगेगा और आसमान पर सुतून की मानंद एक चीज़ रोशन होगी। और उसी रमज़ान मुबारक में मुल्क शाम में सूफियानी की जानिब से मुसलमानों को कत्लेआम किया जाएगा। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस रमज़ान के अंदर ज़ोरदार और तेज़ आवाज़ आएगी, तो उन सहाबाओं ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या वो आवाज़ रमज़ान मुबारक के अव्वल हिस्से में आएगी या फिर दरमियानी हिस्से में आएगी या फिर आखिरी हिस्से में आएगी? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आवाज़ रमज़ान मुबारक में ज़ाहिर होगी जब 19वें रमज़ान में जुमे की रात होगी। तब आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों के वक़ार ज़ायल हो जाएंगे। तो साहिब इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह, हम में आपकी उम्मत में से कोई इस आवाज़ से महफूज रहेगा? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उस वक्त अपने घर में रहे और सजदे में गिरकर अल्लाह से पनाह मांगे और ज़ोर ज़ोर तकबीर कहे, तो अल्लाह ताला उसे महफूज रखेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आवाज़ के बाद एक और आवाज़ ज़ाहिर होगी। पहली आवाज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज़ जो ज़ाहिर होगी वो शैतान की होगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक में चीख सुनाई देगी और शवाल मुकर्रम में शोर शराबा होगा। ज़िलक़दा के महीने में कवाल की बगावत होगी, यानी कबीलों की बगावत होगी, और ज़िलहिज्जा को खून खराबा होगा, और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। तो हमने पूछा, या रसूल अल्लाह,
یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی رات کو ایک دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ اس سال زلزلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنے چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا: اور پاک ہے وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، نشانیوں میں بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں 15 تاریخ کو چندر گرہن لگے گا اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف پہنچ جائے گی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت میں اپنی جان و مال اور سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔